السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو فہم رمضان پروگرام کے 18ویں حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت زمین میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے۔ ہم اصلاحی قاعدے سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اصلاحی قاعدے کی تختی نمبر 13 مشق تشدید مع سکون یعنی شد کے ساتھ ساکن لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ چلیں آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم را زبر مر، را واو پیش رو، مرو، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، میم دال پیش مد، دال تا زبدت، مدت۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ آخری لفظ پہ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو اس کی حرکات کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ یہ ساکن ہے، ساکن کو ایسے ہی سیم ساکن کرتے ہوئے وقف کریں گے۔ دیکھیں واو ساکن ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مرو۔ یہاں پہ یا ساکن ہے، ہم نے پڑھا تھا ربی، تو وقف بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے مدت پڑھا تھا، تا کو ساکن کیا تھا، تا ایسے ہی ساکن رہے گا، لیکن ہم نے ایک چیز کا اس میں خیال کرنا ہے کہ تا پہ قلقلہ نہ ہو، نہ ہی تا کو موٹا کریں گے نہ ہی اس پہ قلقلہ ہو۔ ح قاف پیش حق، قاف کا قلقلہ کریں گے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قاف تا زبر قت، حقت، وقف بھی ایسے کریں گے، حقت۔ خا فا زبر خف، فا تا زبر فت، خفت۔ ساکن ہے تو وقف بھی ساکن کر کے ہی کریں گے۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت۔ تا زبر تا، خا لام زبر خل، لام تا زبر لت، تخلت۔ قاف دال زبر قد، دال میم زبر دم، قدم۔ تا پیش تو، قدمت۔ یہاں پہ دیکھیں پیش آ رہی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ جزم میں بدل دیں گے۔ وقف کرتے وقت اس کو جزم میں بدلتے ہوئے اس کو ساکن کریں گے، قدمت۔ واو صا زبر وص، صاد، با پیش صب، با ساکن ہے تو یہ حروف قلقلہ بھی ہے، اس کو جنبش دے کے ہلا کے قلقلہ کر کے پڑھیں گے، وصب۔ ح زیر حی، وصبحی، وقف کرتے وقت ہم ہا کو ساکن کر دیں گے، وصبح۔ واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، وشم۔ سین زیر سی، والشمسی، وقف کرتے وقت سین کو ساکن کر دیں گے، والشمس۔ واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، والشف، عین
زیرعی والشفعی، وقف کرتے وقت عین کو ساکن کر دیں گے، والشفع، با صاد زیر بس، صاد با زب صب بصب، را زیری بصبری۔ اب را کو ہم ساکن کریں گے، یہاں پہ را کو جب ہم دیکھیں گے یہ ساکن ہے، پھر اس کا کیا، اس کا ادا کرنے کا طریقہ موٹا کریں گے یا بریک کریں گے، تو اس کے لیے ہم پیچھے والا لفظ دیکھیں گے، پیچھے اس کے با ہے لیکن با بھی ساکن ہے، پھر اس سے پیچھے والا لفظ دیکھیں گے، اس کے پیچھے والے لفظ پر اگر تو زبر اور پیش ہے تو را موٹی ہو جائے گی وقف کی صورت میں، اگر زیر ہے تو را بریک ہو جائے گی۔ جب ہم نے اس کو بغیر جوڑوں کے پڑھنا ہے تو را بریک ہوگی، وقف کے بغیر پڑھیں گے تو را بریک ہوگی، جب ہم وقف کریں گے تو را موٹی ہوگی۔ دیکھیں وقف کرتے وقت ہم را کو ساکن کر دیں گے، پھر پچھلا لفظ ہم نے دیکھا صاد پہ زبر ہے، اس وجہ سے را موٹی ہوگی، بصبر، واو صاد زبر وس، صاد یا زبر صوی وصوی، فا زیر فی وصویفی، وقف کرتے وقت فا کو ساکن کر دیں گے، وصویف، واو لام زبر ول، لام یا زبر لی ولی، لام زیر لی واللیلی، وقف کرتے وقت لام کو ساکن کر دیں گے، واللیل، واو تا زبر ود، تا یا زیر تی وتی، نون زیر نی وتینی، وقف کرتے وقت نون کو ساکن کر دیں گے، وتین۔ ایک مرتبہ دوبارہ دیکھیے گا، مرو، ربی، مدت، حقت، خفت، تبت، تخلت، قدمت، والصبح، والشمس، والشفع، بالصبر، والصيف، واللیل، والتین۔ یہ ہم نے بغیر وقف کے پڑھا تھا، اب ہم وقف کے ساتھ دیکھیں گے۔ دیکھیں وقف کرنا ہے، واو ساکن پہلے ہی ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، مرو، یا ساکن آ رہا ہے اینڈ پہ تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، ربی، تا بھی یہاں پہ ساکن ہے تو تا کو بھی ایسے اسی کی حالت میں رکھتے ہوئے ادا کریں گے، مدت، اس لفظ میں بھی تا ساکن آ رہا ہے تو اس کو ایسے ہی وقف کریں گے، حقت، یہاں بھی دیکھیں تا ساکن ہے، اس کو بھی ہم ایسے ہی ادا کریں گے، خفت، یہ بھی تا ساکن ہے، اس کو ایسے ہی ادا کریں گے، تبت، یہ تا بھی ساکن ہے، وقف کرتے ہوئے ہم اس کو ایسے ہی ادا کریں گے، تخلت، یہ تا کے اوپر حرکت آ رہی ہے، پیش ہے، اس پیش کو ہم جزم میں بدل کر وقف کریں گے، یعنی کہ تا کو ساکن کر دیں گے، قدمت، یہاں پہ ہا کے نیچے حرکت ہے، زیر ہے، اس کو ہم ساکن کرتے ہوئے ادا کریں گے، وقف کریں گے، والصبح، والشمس، دیکھیں یہاں پہ سین ہے، سین کے نیچے زیر ہے، وقف کرتے وقت ہم سین کو ساکن کر دیں گے، والشمس، یہاں پہ دیکھیں عین، عین کے نیچے حرکت ہے، زیر ہے، تو زیر کو ہم جزم میں بدل کر وقف کریں گے، والشفع، اسی طریقے سے
یہاں پہ را کے نیچے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، را کو ہم ساکن کر دیں گے، پھر وقف کریں گے بالصبر، فا کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم ساکن کرتے ہوئے وقف کریں گے والصیف۔ اسی طریقے سے لام کے نیچے زیر آ رہی ہے، لام کو ساکن کر دیں گے واللیل۔ اسی طریقے نون کے نیچے زیر آ رہی ہے، نون کو ساکن کر دیں گے والتین۔ یہ ہم نے پڑھا ہے شد کے ساتھ حروف ساکن آ رہے ہیں، ان کو جوڑوں کے ساتھ کیسے پڑھنے ہیں، شد والے لفظ کے ساتھ کیسے ملانے ہیں، جوڑوں کے بغیر کیسے پڑھنے ہیں، کیسے وقف کرنے ہیں، یہ ہم تختی نمبر 13 کا پہلا حصہ سیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوسرا حصہ اس کا سکھایا جائے گا۔ چلے آئیے ایک مرتبہ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ شد والے لفظ کو جیسا کہ پہلے بتایا ہے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اس کی پہلی حرکت کے ساتھ، دوسری مرتبہ اس کی اپنی حرکت کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پہ را ہے، اس کے اوپر شد آ رہی ہے، را مشدد ہے، تو را کو پہلے ہم میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، میم را زبر مر۔ اب را کے اوپر پیش آ رہی ہے، اب را کو اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آگے ہم نے دیکھا کہ آگے واو ساکن آ رہا ہے، تو را کو ہم واو کے ساتھ ملا دیں گے، جیسے را واو پیش رو مرو۔ لمبا کرنے کی وجہ واو ساکن اس سے پہلے پیش آ رہی ہے، یہ حروف مدہ ہیں، اس لیے اس کو ہم لمبا کر رہے ہیں۔ اسی لفظ میں دیکھیں را کے اوپر کیا ہے، زبر، را کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را کے نیچے اگر زیر ہوتی تو اس کو باریک پڑھنا تھا، زبر ہے اور پیش ہو تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ دیکھیں اس کو را کو ہم با کے ساتھ ملائیں گے، با مشدد ہے، پہلے با کو را کے ساتھ پڑھیں گے، پھر با کی اپنی حرکت کے ساتھ، را با زبر رب۔ اب دیکھیں اگلا لفظ جب ہم نے دیکھا یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو با کو یا کے ساتھ ملائیں گے، با یا زیر بی۔ اس زیر کو لمبا کیوں کر رہے ہیں، ہم با کو لمبا کیوں کر رہے ہیں، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ بن رہا ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، ربی۔ دیکھیں دال مشدد ہے، پہلے دال کو میم کے ساتھ پڑھیں گے، پھر دال کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، میم دال پیش مد۔ یہاں قلقلہ بھی کرنا ہے کیونکہ دال کو ہم نے پہلے ساکن کیا ہے نا میم کے ساتھ ملاتے وقت، تو لہٰذا یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، اس لیے ہم اس کو ہلا کے پڑھیں گے دال کو۔ پھر دال کو آگے تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کے اوپر جزم آ رہی ہے، دال تا زبردت مدت۔ اب ہم نے تا کو بالکل بھی نہیں ہلانا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا، ہا کا، یہ سینے سے آواز نہ ہے بلکہ حلق سے آواز ہے، ہا قاف، قاف کو موٹا کرنا ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ پہلے قاف کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، پھر قاف کی اپنی حرکت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، ہا قاف پیش حق، قلقلہ ہوگا نا حق۔ آگے دیکھیں جب ہم نے اگلا لفظ دیکھا وہ ساکن ہے تو ہم لہٰذا قاف کو تا کے ساتھ ملا دیں گے، قاف تا زبر قط حقت۔ دیکھیں یہاں پہ خا ہے، خا کے آگے فا ہے، فا مشدد ہے، فا کو پہلے خا کے ساتھ ملائیں گے، پھر فا کی اپنی حرکت کے ساتھ 2 مرتبہ فا کو پڑھیں گے، خا فا زبر خف، فا آگے تا ساکن ہے اس لہٰذا فا کو تا کے ساتھ ملائیں گے، فا تا زبر فت خفت۔ دیکھیں تا با زبر تب، با حروف قلقلہ میں سے ہے،
جب ہم تا کو با کے ساتھ ملائیں گے جوڑ کرتے وقت تو یہ ساکن ہوگا، تو اس پہ قلقلہ ہوگا. با، دیکھیں آگے تا ساکن پھر آ رہا ہے، لہٰذا با کو تا کے ساتھ ملا دیں گے. با تا زبر بت، تبت. قرآن پاک کے سبق کا اختتام ہوا. آئیے ہم اب دوسرے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، فہم رمضان پروگرام کے 18ویں حصے کا موضوع حقوق العباد. آئیے اس بارے میں قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، یہ بڑا سخت گناہ ہے. سورۃ النساء آیات نمبر 3. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. مومنو، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ. ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے. اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے. اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عن قریب جہنم میں داخل کریں گے.
اور یہ خدا کو آسان ہے۔ سورۃ نساء آیات نمبر 29 اور 30۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ سورۃ نساء آیات نمبر 58۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون۔ تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ تجارت حاصل کرنے والے ہیں۔ سورۃ روم آیات نمبر 38۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنين آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے، اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کو تھوڑی سے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخش مانگ کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ سورۃ الذاریات آیات نمبر 15 سے 19۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے موضوع حقوق العباد کے بارے میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ آپ نے سنی، اور آج ہم حقوق العباد کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں چند عبادات ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مختصر ذرا حقوق ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ بارش کے قطروں کے مانند ہوتے ہیں۔ اس میں ماں کے حقوق الگ سے، باپ کے حقوق الگ سے، بیٹے کے حقوق الگ سے، بیٹی کے حقوق الگ سے، بھائی کے، بہن کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، مسافروں کے، قیدیوں کے، یتیموں کے حقوق الگ سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ہے وہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ نعمت تب ہوتی ہے جب اس کی ہمیں شریعت کا پتہ ہو، اور جب ہمیں اس کی شریعت کا علم نہ ہو تو وہ چیز جو ہے وہ باعث عذاب بن سکتی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین ہی نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ معاشرہ اس کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دیا ہے، ملازموں کو، خدمتگاروں کو اپنے ساتھ برابر بٹھا کر عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور ان کے حقوق کے بارے میں بڑی بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی ایک فضیلت اور برکت والا مہینہ عطا کیا ہے، اور اللہ پاک جو ہے ہم اس رمضان میں ہر لمحے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو حقوق العباد تو سارے سال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی کوئی حقوق میں رہ گئی ہو تو اس کو آپ لوگ درست کر لیں۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بات کریں نا، تو ہمسائے اگر ہمیں کوئی تکلیف خدا نخواستہ پہنچے تو ہمارے رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، پہلے ہمارا ہمسایہ ہوتا ہے۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب کبھی روح الامین سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام، کہ جب کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آتے تو بار بار ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں گے۔ یہ ان کا گمان بننے لگا، یہ ان کا خیال ہونے لگا کہ اگر ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کیا آپ جانتے ہو کہ مفلس شخص کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، جی حضور ہمیں معلوم ہے کہ مفلس شخص کون ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بتلائیے کہ مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ مفلس شخص وہ ہے
جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، ڈھیر سارے نیک اعمال ہوں گے، ڈھیر لگا ہوگا اس کے پاس نیک اعمال کا، لیکن کیا ہوگا کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو تنگ کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوگی، اور تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کی جو نیکیاں ہوں گی نا، جس کا اعمال کا ڈھیر لگا ہوگا، اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی جن کو انہوں نے تنگ کیا تھا۔ اور لیکن ابھی بھی ایسے لوگ باقی ہوں گے کہ جس کو اس نے تنگ کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جس کو اس نے تنگ کیا ہوگا، جو ان کے برے اعمال ہوں گے نا، جن کے گناہ ہوں گے، وہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچیں اور ذرا غور و فکر کریں کہ دنیا میں نیکیاں کرنے کے باوجود اس شخص کو صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا تھا، ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتا تھا۔ اور والدین کا رشتہ تو بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ والدین کو اپنی اولاد سے بے لوث محبت ہوتی ہے۔ والدین کو اگر اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا ہے، بے لوث محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے ان کو۔ اور یہ اللہ پاک کا ایک خاص احسان ہے کہ اس نے والدین کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ انسانوں کے آپس کے تعلقات میں سب سے اہم اور سب سے قریبی جو رشتہ ہے وہ اولاد اور والدین کا ہے۔ اس بنا پر اولاد پر والدین کے حقوق بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو۔ والدین کے مقام و مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی دل و جان سے عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کی جائے، اور اگر خدا نخواستہ اگر ان کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے تو اس صورت میں بھی ان کے ساتھ گستاخی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ اور اسی طرح اولاد بھی والدین کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اولاد کی پرورش، تعلیم و تربیت اور شادی کے فرائض بھی اسی میں شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کا حق دیا ہے، اور مزدور کو بھی حق دیا ہے کہ اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ مطلب یہ کہ مزدور کی مزدوری اسی وقت ادا کر دی جائے، اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ یتیم کو بھی حق حاصل ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیدی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی خلوت یعنی کہ اس کی پرائیویسی کا حق دیا ہے اور اس میں مداخلت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح بیماروں کو بھی حق ملا ہے کہ ان کی عیادت کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، یہ حق ہے بیمار کا۔ انسانی حقوق اور حسن سلوک کے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے جو اہم نکات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں میں یا قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے۔ کیوں تقسیم کر دیا ہے؟ فوقیت کی بنا پر تو تقسیم نہیں کیا نا، تقسیم اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم الگ پہچانے جاؤ، اپنی اپنی پہچان سے پہچانے جاؤ۔ تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم الگ الگ پہچانے جاؤ، اور تم میں سے عزت اور کرامت والا اللہ کے ہاں صرف وہی ہے جو متقی ہے،
جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ نہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ گورا کالے پر کالے سے افضل ہے اور نہ ہی کالا گورے سے افضل ہے۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بندگی کرتا ہے اور اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن صرف 4 لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ پہ رہتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں حقوق اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق شامل ہیں، وہ حقوق العباد کی وجہ سے پینڈنگ میں رہتا ہے۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں جن کا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ پہ رہتا ہے؟ نمبر 1، والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان جو ماں باپ کو جھڑکتا ہے، طنز کرتا ہے۔ نمبر 2، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، رشتہ داروں سے جھگڑنے والا۔ نمبر 3، دل میں کسی کے خلاف نفرت پالنے والا، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ نمبر 4، شراب پینے والا۔ ان 4 کا جائزہ لیں تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق العباد سے۔ شراب پیتا تو اپنے لیے نقصان کرتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات غور سے سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہو، وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ اپنے ملازمین، دیکھیں نا، آپ مالک ہیں نا اگر گھر میں، تو اپنے ملازموں کا خیال رکھیں۔ جو خود کھاتے ہیں وہ ان کو کھلائیں، جو خود پیتے ہیں وہ ان کو پلائیں، جو خود پہنتے ہیں وہ ان کو پہنائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مختصر زندگی میں دوسروں کا خیال رکھیں، رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں اور رشتے محبت سے زندہ رکھیں۔ حقوق العباد کا معاملہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، وہ چاہے تو بخش دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ بندوں سے ہے، لوگوں سے ہے، اور بندے کے گناہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود اس کے لیے بخشش نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زبان کو جو نا وہ کنٹرول میں رکھیں، اپنے غصے کو پی جائیں۔ میٹھے بول کی جو مٹھاس ہے وہ ایسی ہے کہ پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے افضل ہے، اور کڑوے بول کی جو کڑواہٹ ہے وہ 7 سمندروں کی کرواہٹ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں پورے دن کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان نکالی اور اس کو پکڑا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ گھروں کو، دلوں کو اور رشتوں کو جوڑنے والی چیز زبان ہے۔ گھروں کو، دلوں کو، رشتوں کو، قوموں کو، نسلوں کو تباہ کرنے والی چیز بھی زبان ہی ہے۔ آپس میں صلہ رحمی کریں۔ مومن جو ہے وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے جسے جھکنا آتا ہے، جسے معاف کرنا آتا ہے، جس میں امانت ہو، جس میں دیانت داری ہو، جو حقوق کا خیال رکھنے والا ہو۔ اور صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی ہے جو توڑے اس کو جوڑ کے رکھو، جو تمہارا حق چھین لے اس کا حق اس کے گھر جا کے ادا کرو، اور جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ معاف کرنا، درگزر کرنا سزا اور بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مت سوچے کہ فلاں شخص نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں اس طرح کروں گا۔ بدلہ لینے کی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ بدلہ لینے کی پوزیشن میں بھی ہیں نا تو کوشش کریں، معاف کریں اور درگزر کر دیں۔ رمضان کے مہینے میں حقوق العباد کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی عید پاس آتی ہے، اولاد اپنی والدین سے اپنی خواہشات کے تقاضے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمیں عید پہ یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، عید جو ہے وہ ایک تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن اپنے پیرنٹس کی پوزیشن کو سمجھیں۔ ہم
اپنی خواہشات ڈھیر ساری رکھ دیتے ہیں ان کے آگے، اور وہ پھر مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے والدین اور اولاد کے حقوق کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم رمضان میں سحر و افطار میں ہمارے گھر میں دسترخوان بچھے پڑے ہوتے ہیں، ان میں ہر طرح کی جو ہے ورائٹی ہوتی ہے کھانے میں، فروٹ چاٹ ہوتی ہے، کریم چاٹ ہوتی ہے، سموسے پکوڑے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا ہمسایہ بھوکا رہے تو کیا چیز ہمارا دل کرے گا وہ چیز کھانے کو؟ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کی خبر گیری کریں، ان سے باز پرس کریں۔ ہمسایہ صرف آپ کا سامنے والا گھر یا دائیں اور بائیں والا گھر نہیں ہے، 40 گھروں تک آپ کے ہمسائے ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا کریں۔ رمضان میں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہونے اور بخشوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر حقوق و فرائض کے تقاضے ہی پورے نہ ہو سکے تو ہماری عبادت کہاں کی، ہماری بخشش کا سامان کیسے پیدا ہوگا؟ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حقوق ہیں، ہمیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد دونوں کو پورا کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہو جائے نا تو اللہ پاک رحمت کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی نہ ہو، ان دونوں کو پورا کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے اس مہینے میں عہد اور ارادہ کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ آج سے صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ آج سے پوری زندگی میں، جتنی آپ کی زندگی ہے، جتنی اللہ پاک نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، اس میں تمام حقوق کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آئیے ہم اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ دعا پر کرتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ رمضان کا ماہ شروع ہو گیا ہے یا اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما یا اللہ۔ اس کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ملک پاکستان پہ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، اپنا فضل فرما، ہم سب پہ یا اللہ، پوری امت مسلمہ پہ یا اللہ اپنا فضل فرما، رحم فرما یا اللہ۔ آسانیاں پیدا فرما، ہر آدمی کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ۔ کشمیر کو آزاد فرما دے یا اللہ، فلسطین کو آزاد فرما دے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کہیں بھی یا اللہ مسلمان پس رہے ہیں یا اللہ ان کو آزادیاں عطا فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ۔ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ۔ یہ کرونا کی وبا ہم پر آئی ہے یا اللہ، اس سے یا اللہ ہماری جان چھڑا دے یا اللہ، اس کو ختم کر دے یا اللہ۔ اور یا اللہ اسکولوں کی جو بندش ہے یا اللہ، پہلے کی طرح سکول واپس بچے اپنے سکولوں میں آ جائیں یا اللہ۔ ان کو دوبارہ یا اللہ آزادی کے ساتھ کام کرنے والا بنا یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے بچوں کو یا اللہ اچھے انسان بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر
خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.